لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کسان اتحاد زراعت خالد حسین صاحب. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ وفاقی بجٹ میں جو زراعت کے شعبے سے متعلق اقدامات کیے گئے ہیں اور جو فیصلے ہیں اس پر مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں ہے. ابھی آپ نے جو وزیر خزانہ کی آپ نے اسپیچ سنا رہے تھے، جو بجٹ کے انہوں نے زراعت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ 1 لاکھ روپے کا قرضہ دیں گے اور ہم نے 2-3 کمیٹیز بنائی ہیں، وہ کمیٹیز دیکھیں گی. تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس سال جو بجٹ آئے گا، جو ایگریکلچر پہ بجٹ ہوگا، وہ کسانوں کے لیے بڑا ریلیف ہوگا، کیونکہ 2 سال سے کسان جو ہے وہ کم از کم 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے صرف گندم سے نقصان کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح کاٹن ہو گیا، مکئی ہو گئی، اور دوسری ہماری جو فصلیں تھی اس میں لاس کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ اس کو اس کی فصل کا ریٹ نہیں ملا تھا. تو ہم نے بہت دفعہ پرائم منسٹر تک بھی رسائی کی اور بتایا کہ کسان کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے اس کو بند کریں اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں دخل اندازی کرے. اور بجٹ میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے پیکج ہوں گے کسان کے لیے، لیکن وہی بات جو قرضوں پہ کسانوں کو بھیک مانگنے پہ لگایا ہے کہ 1 لاکھ روپے کا قرضہ دیں گے. ہم بار بار فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں قرضہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بھیک نہیں چاہیے، ہمیں صرف ہماری فصل کا ریٹ دے دیں. جو ہمارے اخراجات آئے ہیں ہم اس میں بھی زیادہ پرافٹ نہیں مانگ رہے، ایک معقول سا پرافٹ دے کے ہماری فصل کا ریٹ دے دیں. آپ یقین کریں اس ٹائم 50 ڈگری سے بھی اوپر گرمی ہے. ہمارا تو کسان 24 اپنی فصل کی اپنی رکھوالی رکھتا ہے. اس ٹائم بھی ہم دھوپ میں بیٹھے کاٹن کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور ظلم دیکھیں کہ ہماری کاٹن جو ہے وہ اس سال 50% کم کاشت ہوئی ہے. اور اب جو کاٹن باہر سے منگوا رہے ہیں وہ $2 ارب کی امریکہ سے کپاس منگوائی جا رہی ہے. اتنا نہیں کہ صرف پاکستان کے کسان پہ پیسہ خرچ کریں، وہ اپنی فصل تیار کریں اور ملک کی ترقی. آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا ایشو کیا ہے. اب آپ نے کاٹن کی بات کر لی، مجھے بتائیں اور کون سی فصلیں ہیں جو زیادہ متاثر ہوئی ہیں، نقصان کیا ہوا، اور پھر ان کی بحالی کے لیے اقدامات کیا کریں. اب ایک چیز اور حکومت لے کر آئی ہے، وہ یہ جی نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام. تو ان چیزوں سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ جی، نیشنل سیڈ کی تو ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ انہوں نے اسلام آباد میں بنایا ہوا ہے، اور بہت بڑا رقبہ اسلام آباد کا آدھا حصہ انہوں نے اسلام آباد کا اس کو دیا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج تک اس سیڈ ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایسا سیڈ پرووائڈ نہیں کیا کہ ہم پیداوار بڑھا لیں. اب ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم گندم لے رہے ہیں 25 سے 30 من ایوریج، وہ لے رہے ہیں 80 سے 90 من. ہم کاٹن لے رہے ہیں 10 سے 15 من. ہمارا برابر پڑوسی ملک کا جو فارمر ہے وہ 50 من. میں حیران ہوں کہ 100% ابو ہمارے سے پیداوار بھی وہ زیادہ لے رہا ہے اور ان کی کاسٹ بھی کم ہے. تو دیکھیں، پہلے ہمارا آم باہر جاتا تھا، ہمارا رائس جاتا تھا، ہمارا کنو باہر جاتا تھا، سبزیاں باہر جاتی تھی. تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا مخالف جو ہے وہ انڈیا ہے، ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور اپنا چیزیں باہر بیچنی ہے، جسے ذرا مبادلہ ڈالر کی صورت میں پاکستان میں آ رہا تھا. لیکن بدقسمتی ہے 2-3 سال سے کہ اب کپاس $3 ارب کی منگوائی جا رہی ہے. ابھی تو یہ جو گندم کا ایشو جس پہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ پروگرام کیا تھا، تو گندم 25 سے 30% اس سال کم ہوئی ہے. ان کو $2 سے 3 ارب کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. اس طرح آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 1 ارب کی دالیں باہر سے منگوائیں گے تو $10 ارب کی تو چیزیں. یہ صرف جو ملک کہتا ہے کہ جو پاکستان 70% زراعت پہ ہے، اس کی اگر $10 ارب کی چیزیں باہر سے منگوا رہا ہے تو یہ کیسا ملک ہے جو 70% زراعت پہ چل رہا ہے. بلکہ زراعت تو 2 سال سے تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. آپ ابھی ہم گاؤں میں تھے، گاؤں میں جا کے دیکھیں، اس بچے اپنے ہماری عید نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں نظر آتے ہیں. چیئرمین کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. بہت سارے ایشوز انہوں نے ریز کیے.